رباب چانڈیوں کے والد اور دادا کے قتل کیس میں ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ دادو کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ سردار احمد خان، برخان خان چانڈیوں سمیت 8 ملزمان کو بری کیا گیا۔ پاکستان کے ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان بلاواسطہ بات چیت جاری ہے۔ جس طرح بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، بہت جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، ایرانی تیل پر قبضے کا انڈیا بھی دے دیا۔ کہا امریکہ خرگ جزیرے کے برآمدی مرکز پر قبضہ کر سکتا ہے۔ میرا پسندیدہ آپشن ایرانی تیل پر قبضہ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ دیر وہاں رہنا پڑے گا۔ بولے امریکہ نے ایران میں 13,000 اہداف پر بمباری کی ہے، تقریباً 3,000 باقی ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ ایرانیوں کے پاس کوئی دفاع ہے۔ ایک بار پھر کہا ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی یا تو مر چکے ہیں یا بہت بری حالت میں ہیں، ہم نے ان کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے عسکری کارروائی پر غور۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے رپورٹ کے مطابق ممکنہ کارروائی کے تحت امریکی افواج کو کئی دن ایران میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ابھی تک اس آپریشن کی منظوری نہیں دی۔ امریکہ مذاکرات کے لیے افزودہ یورینیم حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ اس آپشن کے لیے عمومی طور پر آمادہ ہیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق یہ انتہائی پیچیدہ اور پرخطر مشن ہے۔ I held very productive bilateral meetings with 3 foreign ministers, Saudi Arabia, Turkey and Egypt. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. خطے میں کشیدگی ختم کرانے کا مشن، اسلام آباد میں 4 بڑے اسلامی ملکوں کی بیٹھک۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی شرکت۔ امریکہ ایران مجوزہ مذاکرات پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا پاکستان آئندہ دنوں بامقصد مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد خطے کی صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ دنیا پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے تفصیلی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ بیجنگ نے پاکستان میں ایران امریکہ مذاکرات کی مکمل حمایت کی۔ UN سیکرٹری جنرل اور مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے۔ پاکستان کی کوششوں پر مکمل اعتماد اور حمایت کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان خلوص اور عزم کے ساتھ امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اجلاس سے پہلے نائب وزیر اعظم سے تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی الگ الگ ملاقاتیں۔ خطے میں امن و خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ تینوں وزرائے خارجہ واپس چلے گئے۔ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا، وزیر اعظم کی یقین دہانی۔ شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا۔ موجودہ بحران میں سعودی عرب کی جانب سے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ نازک وقت میں اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ خطے کی صورتحال پر سعودی عرب کے موقف سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے معزز مہمانوں کو پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ خاقان فیدان اور ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اپنے ملکوں کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ پاکستان کے تعمیری اور مثبت کردار کو سراہا۔ امن کے لیے کوششوں پر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک، معاون خصوصی طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی موجود تھیں۔ خطے میں کشیدگی کے فوری خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ جنگ سے ایران سمیت کئی مسلم ممالک میں جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ایران سمیت برادر مسلم ممالک میں معیشت، املاک کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम, लिखा सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करके खुशी हुई। तुर्की और मिस्र के गिरा कदर ताउन को सराहते हैं। ईरान अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा किसी भी मुमकिन माहिदे में अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी कहती हैं, ईरान पायदार अमन का ख्वाहां है, लेकिन मुज़ाकरात में आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल और पाबंदियों का खात्मा कलीदी नकात है। मौजूदा हालात में आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अमन या जंग का हतमी फैसला सुप्रीम लीडर के इख्तियार में है। जब तक नुकसानात का अजाला और पाबंदियों का खात्मा नहीं होता, तब तक पायदार अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी अवाम इसराइल फर्स्ट पॉलिसी पर नाराज हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान, लिखा अमरीकी शहरी हुकूमत करने वाले इसराइली बादशाहों से उकता चुके हैं। एआई माहिरीन को चाहिए ट्रंप को नो किंग्स एहतजाज में अमरीकी शहरियों की शिरकत की हकीकत से आगाह करें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल और उसके जराइम के शराकत दार समझते हैं बमबारी से अलम मिट जाएगा। उनकी ये सोच ईरानी साइंसदानों, एटमी तनसीबात पर हमलों में नजर आती है। इसराइल इसके साथ ही अब यूनिवर्सिटियों पर भी हमले कर रहे हैं। इसराइल और उसके शराकत दारों को ऐसे हमलों से मायूसी होगी। ऐसे हमले ईरानी अवाम में इल्म हासिल करने की लगन को मजीद बढ़ाएंगे। इसराइल ने ईरान में मीडिया दफातर पर भी हमले शुरू कर दिए। तेहरान में सऊदी टीवी अल अरबिया और कतरी न्यूज़ चैनल अल अरबी को निशाना बनाया। बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। अतराफ की रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अल अरबिया के रिपोर्टर्स ने बताया, लाइव ट्रांसमिशन के दौरान मिसाइल हमला किया गया। हम तो सिर्फ अपना फ़र्ज निभा रहे थे। कैमरामैन ने कहा, शहरी ढांचे को तबाह किया जा रहा है। इसराइल मीडिया से खौफजदा है। हमारा जिंदा बचना किसी मौजज़े से कम नहीं। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ईरान का अमरीका और इसराइल को इंतबाह। ईरान के शहरी इलाकों पर हमले के जवाब में सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने बताया, अमरीकी सेहूनी हुक्काम के रिहायशी मकामात को निशाना बनाएंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खित्ते और मकबूजा इलाकों में अहदाफ पर हमलों का इंदिया दिया। कहा, ईरान के शहरी इलाकों को निशाना बनाने का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बेरेशिबा के केमिकल प्लांट में मिसाइल हमले में 13 अफराद जख्मी हुए। फैक्ट्री से जहरीले मवाद के खराज का खदशा है। करीबी आबादी को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का ताज़ा कार्रवाई में 500 से ज़्यादा अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। ईरान ने जनूबी फारस में अमरीकी F-16 लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। पासदारान इनकलाब ने इराक में भी कई अहदाफ को टारगेट किया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है, इंतकामी कार्रवाई के दौरान अब खित्ते में इसराइल और अमरीकी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाएंगे। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा तबाह होने की तस्वीर सामने आ गईं। ईरानी मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए थे। डेली मेल के मुताबिक E-3G सेंट्री तैयारा फजा में निगरानी, दुश्मन की शनाख्त, जंगी कमांड एंड कंट्रोल का काम करता है। ईरान पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले जारी। मशरिकी और मगरबी तेहरान में फौजी तनसीबात के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है, अमरीका और इसराइल के हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 2076 हो गई। कम अज़ कम 600 ख़वातीन और बच्चे शामिल। 26,500 से ज़्यादा जख्मी हैं। अमरीका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाइयों में 26 ईरानी सूबों को जारहियत का निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर ने बताया, 93,000 से ज़ायद शहरी अमलाक और तजारती मराकज़ को शदीद नुकसान पहुंचा। 336 हेल्थ और एमरजेंसी सेंटर और 600 स्कूल भी शामिल हैं। मीडिया इदारे और खेलों के मैदान भी निशाना बनाए गए।
امدادی کارروائیوں میں مصروف 48 ایمرجنسی گاڑیاں، 46 ایمبولینس اور ہلال احمر کے 3 ریسکیو ہیلی کاپٹرز بھی فضائی حملوں سے تباہ ہوئے۔ IAEA کے ایران کے قنداق نیوکلیئر پلانٹ پر حملے کی تصدیق۔ IAEA کا سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے سے ہیوی واٹر پلانٹ کو شدید نقصان پہنچنے کا انکشاف۔ کہا ایران کا قنداق پلانٹ اب آپریشنل نہیں رہا۔ 27 مارچ کو ایران نے تنصیب پر حملے کی اطلاع دی تھی۔ پلانٹ میں کوئی جوہری مواد موجود نہیں تھا۔ حملے کے باوجود کسی تابکاری خطرے کی اطلاع نہیں۔ قنداق تنصیب ایران کے جوہری پروگرام کا اہم حصہ رہی ہے۔ ایران نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے ہمسایہ ملکوں کو دھوکے میں رکھا۔ اماراتی صدر نے کے سینئر سفارتی مشیر انور قرقاش کا الزام۔ کہا کشیدگی کم کرنے کی مخلصانہ کوششوں کے باوجود ایران نے جارحیت دکھائی۔ موجودہ ایرانی نظام خلیج کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ مستقبل میں عدم جارحیت کا اصول یقینی بنایا جائے اور شہریوں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے پر ایران سے ہر جانہ لیا جائے۔ کراچی کے شیروں کی لگاتار دوسری کامیابی۔ سنسنی خیز مقابلے میں لاہور قلندرز کو ہرا دیا۔ 129 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ عباس آفریدی نے چھکا لگا کر جیت دلائی۔ محمد وسیم نے 38، سعد بیگ نے 19، معین علی نے 18 رنز کا حصہ ڈالا۔ کنگز کی نپی تلی گیند بازی کے سامنے میزبان ٹیم پہلے کھیل کر 128 رنز بنا سکی تھی۔ پہلے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے حیدرآباد کنگز مینز کو 40 رن سے ہرا دیا۔ 175 ہدف کے تعاقب میں حیدرآباد کی ٹیم 124 رنز بنا سکی۔ ابرار احمد کے 3 شکار۔ کوئٹہ کی طرف سے شامل حسین نے مسلسل دوسرے میچ میں 50 سکور کی۔ حسن نواز نے 53 رنز کی اننگز کھیلی۔ تمام میچ اسے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ لاہور قلندرز کو گیند سے چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑ گئی۔ گیند کی حالت بدلنے پر امپائرز نے قلندرز پر 5 رنز کی پینلٹی لگائی۔ معاملہ میچ ریفری کو بھی رپورٹ کر دیا۔ آخری اوور میں کنگز کو جیت کے لیے 14 رنز درکار تھے۔ گیند کی حالت بدلنے پر ہدف کم کر کے 9 رنز کر دیا گیا۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے امپائر سے بحث کی۔ امپائر نے نہ صرف پینلٹی لگائی بلکہ گیند بھی تبدیل کر دی۔ چھ سال بعد PIA کی پہلی پرواز کی لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈنگ۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے PK 785 کے 300 مسافروں کا استقبال کیا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ PIA کی براہ راست پرواز 7 گھنٹے 40 منٹ کا سفر طے کر کے لندن پہنچی تھی۔ PIA کی پرواز نے وطن واپسی کے لیے اڑان بھر لی۔ اور ٹی وی اور اسٹیج کی مایہ ناز کامیڈین لیاقت سولجر کو بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ 1973 سے فنی زندگی کا آغاز کرنے والے لیاقت سولجر مرتے دم تک مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ 2011 میں انتقال سے قبل وہ پاک بھارت میچ ٹرانسمیشن میں فن کا جادو جگا رہے تھے۔